عزیز بچوں پردہ نشین علماء اور بہنوں اور اسٹیج پہ تشریف فرما علماء کرام و طلباء عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ پریشان مت ہو، زیادہ وقت میں آپ کا نہیں لوں گا، کافی دیر سے نافرمانی ہو رہی تھی، آپ سماعت کر رہے تھے، بہت جلد اپنی بات پوری کر کے آپ کے سامنے سے رخصت ہو جاؤں گا۔ تھوڑا دل جمعی کا ثبوت تھا، مجھے لگے گا کچھ سننا چاہتے ہیں تو میں سنانے کی کوشش کروں گا۔ ایک بار اور جواب دیں بلند آواز سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان علمه البيان والصلاة والسلام على رسوله السيد الانس والجان وعلى آله وصحابه الخير والإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المكين الكريم، ولكن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمن میں سر و ساما مد دے، قبلے دی مد دے، کعبہ امامت دے، بگردہ بے بلا افتادہ کشتی، مدد کنیا معین الدین چشتی، مدد کنیا معین الدین چشتی، معین الدین چشتی، قادری امنارے یا غوث اعظم بھی ظلم، دمز شیخ احمد رضا قطب عالم نئی ظلم۔ حضرات سلسلے گفتگو جاری کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر کمال جوش و عقیدت کے ساتھ اس آقا نامدار کی بارگاہ میں جس کو مشیت میں محاسن نبوت کی رعنائیوں سے سجا بنا کر مقبوض فرمایا، جن کو علو شان کا تاج پہنایا، جس کی بارگاہ میں پامال شدہ زندگیوں کو زلال صافی کا جام عطا کیا جاتا ہے، جس کی نظروں کے پلکوں کے سائے میں ہر وقت کرم کا دریا لہراتا ہے، جس کی زبان حرکت میں آتی ہے تو غیب کے اسرار کھلتے ہیں، جن کی انگلیوں میں نور کی تابانی ہے، جن کی باتوں میں ستاروں کی درخشانی ہے، جس کے وجود سے آج دیوبندیوں کو حیرانی ہے، جن کے علو شان سے آج کچھ لوگوں کو پریشانی ہے، لیکن جس کو ہم مثل کہنا علامت شیطانی ہے، جس کے نام پر مر مٹنا عقیدت کی نشانی ہے۔ آئیے اس رسول عربی کی بارگاہ میں جو بزم عالی کی شمع حقیقی ہے، جس کی تجلیات شبیشتان وجود کا گوشہ گوشہ جگمگا اٹھا، افق نبوت کا اوقات میں در خشندہ، جو قمر چہادوں پر کے فل کے عظمت میں جگمگاتا رہا، فل کے حسن کا دمکتا ہوا چمک، جسے زمانے نے خوبصورتی کی بھیک مانگی، وہ شجر نبوت کا لازواب ثمرہ ہے اور باغ خلیل کا بے نظیر پھول ہے۔ آئیے اس رسول عربی کی بارگاہ میں جس نے اپنے شکمنات پر پتھر باندھ کر دوسروں کا پیٹ بھر دیا، جس نے اپنے کلیجے کے ٹکڑوں کو بھوکا رکھ کر دوسروں کو کھانا کھلا دیا، جس نے دکھ کو سکھ اور مصیبت کو راہ سمجھا، جو سونا کو پہاڑ پہاڑ کو سونا بنانے پر قادر ہے، جو دنیا گیتی کے چپا چپا پر حاضر و ناصر ہے، جس کی رحم دلی کا ذکر قرآن نے کیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہہ کر کیا، جس کے سفر کا چرچا کیا گیا تو سبحان الذی اسریٰ کہا گیا، جس کے وجود مسعود کا ذکر کیا گیا تو قد جاءکم من اللہ نور کہا گیا، جس کے علم کی بات کی گئی تو وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمْ کہا گیا۔ آئیے اس رسول عربی کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا ہدیہ پیش کرنے پڑھیے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ السلام علیہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیہ یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، دنیا میں جتنے لوگ آئے، جتنے شعراء آئے، جتنے محدثین آئے، جتنے فقیہ آئے، جتنے علماء آئے، سب نے نبی کی مدح سرائی اپنے اپنے انداز میں کیا ہے، سب لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں نبی کی مدح سرائی کی ہے۔ شعراء نے الگ انداز میں کیا، عقبہ نے الگ انداز میں کیا، خطبہ نے الگ انداز میں کیا، فقیہوں نے الگ انداز میں کیا، مفکرین نے الگ انداز میں کیا، محدثین نے الگ انداز میں کیا، لیکن ماضی قریب کی ایک عبقری شخصیت جسے حقانیت کی جان، سنیت کی پہچان، اسلام کی شان، قطب زمان علیہ الرحمت و رضوان کا
نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، جب آپ قلم اٹھاتے ہیں اپنے آقا مولا کی بارگاہ میں تو یوں نغمہ سرا ہوتے ہیں کہ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ اور بہار ہے شادیاں مبارک، بہار ہے شادیاں مبارک اور چمن کو آبادیاں مبارک۔ ارے ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ غر عنادل کا بولتے تھے، اور وہاں فلک پر یہاں زمین پر رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں، وہاں فلک پر یہاں زمین پر رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں۔ ارے ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے۔ ذرا دیکھیں امام اہل سنت کہہ رہے ہیں کہ اگر اس وقت میں ہوتا تو کیا کرتا، تو اپنے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ جو میں وہاں ہوتا خاک گلشن تو لپٹ کے قدموں سے لیتا اترن، جو میں وہاں ہوتا خاک گلشن تو لپٹ کے قدموں سے لیتا اترن، مگر کروں کیا نصیب میں تو یہ نام مرادی کے دل لکھے تھے، اور وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، اور وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، اور وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے۔ ارے نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، اور بچا جو تلووں کا ان کے دھون، بناؤ جنت کا رنگ و روغن، بچا جو تلووں کا ان کے دھون، بناؤ جنت کا رنگ و روغن، اور جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے کس قدر بوسہ دیتے ہیں اور آپ کو کس قدر بیدار کرتے ہیں، ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اشارہ کر کے میں آگے گزر رہا ہوں۔ امام اہل سنت کس قدر منظر کشی کرتے ہیں، کہتے ہیں یہی سما تھا کہ پے کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت، یہی سما تھا کہ پے کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت، ارے تمہاری خاطر کشادہ ہے جو کلیم پر بند راستے تھے، تمہاری خاطر کشادہ ہے جو کلیم پر بند راستے تھے۔ کیا مطلب؟ موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پر رب سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، کافی اسرار آپ نے کیا رب کی جھلک کو یعنی نور کو دیکھنے کے لیے، تو آپ پڑھے ہوں گے، علماء سے سنے ہوں گے کہ جیسے ایک جھلک رب نے دکھائی تو موسیٰ علیہ السلام دیکھ نہ سکے، تاب نہ لا سکے، بلکہ گش کھا کر گر گئے، بے ہوش ہو گئے، اور کوہ طور بھی چکنا چور ہو گیا۔ تو شاید نے فوراً منظر کشی کی، کون دیکھے تیرا جلوہ کس میں اتنی ہوش ہے، کون دیکھے تیرا جلوہ کس میں اتنی ہوش ہے، ارے دیکھنے والا تو کوہ طور پر بے ہوش ہے، دیکھنے والا تو کوہ طور پر بے ہوش ہے۔ تو امام اہل سنت لکھ رہے ہیں یہی سما تھا کہ پے کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت، ارے تمہاری خاطر کشادہ ہے جو کلیم پر بند راستے تھے۔ اور ذرا دیکھیں اس دور میں جتنے شاعر تھے، اس دور میں جتنے شاعر تھے سب یہی لکھتے تھے کہ جب حجاب اٹھا تو جلوہ دکھائی دیا، کیا ہوا ذرا غور کریں، حجاب اٹھا تو جلوہ دکھائی دیا۔ سارے شعراء اس دور میں قصیدہ معراجیہ جب لکھ رہے تھے تو یہی لکھ رہے تھے۔ ایک لکھنؤ کے بغل میں ہے کاکوری شریف، وہاں کے ایک شاعر تھے محسن کاکوری، وہ قصیدہ معراجیہ لکھ کر لاتے ہیں، امام اہل سنت کی بارگاہ میں لے کر آتے ہیں، امام اہل سنت کے پاس کہتے ہیں کہ حضور والا میں نے قصیدہ معراجیہ لکھا ہے، ذرا دیکھ لینا۔ جب دکھاتے ہیں تو امام اہل سنت دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے بھی لکھا ہے، ذرا اسے بھی دیکھ لیں۔ تو محسن کاکوری نے جب قصیدہ معراجیہ کو دیکھا تو اپنے قصیدے کو ٹھٹے بستے میں ڈال دیا، کہا مزید اس قصیدے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں نہیں ضرورت ہے؟ اس لیے کہ اس دور میں جتنے شعراء تھے یہی لکھتے تھے کہ حجاب اٹھا
کو جلوہ دکھائی دیا، لیکن امام اہل سنت، امام عشق و محبت یہ نہیں لکھ رہے ہیں، لکھتے ہیں کہ سنو، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، سبحان اللہ سبحان اللہ، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ قصیدہ معراجیہ مجھے یاد ہے، اشعار اس میں بہت ہیں، لیکن چونکہ جس آیت کریمہ کو پڑھ کے میں نے آپ کو مسعود و متبرک کیا ہے، اس آیت کریمہ کے تعلق سے کچھ دیر آپ سے بات کرنے کی کوشش کروں گا، اس لیے مقطع آپ سماعت کر لیں۔ امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت، نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت۔ ارے ہمیں بھی ان خلقتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے ماں بٹے تھے، ہمیں بھی ان خلقتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے ماں بٹے تھے۔ ہمارا اور آپ کا پروردگار اللہ جل مجدہ قرآن عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، فَانْكِحُوا، یہ طلبہ اور علماء اس کو سمجھتے ہیں، امر کا سیگا ہے، جمع کا سیگا ہے۔ قرآن میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ بالغو، تم نے کہا، قرآن میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ فَانْكِحُوا، کس سے مخاطب ہے؟ بالغوں سے، جو بالغ لڑکے ہیں، نکاح میں جلدی کرو۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَانْكِحُوا، بالغوں تم نکاح کرو، کس سے کرو؟ جو بھی مسلمہ، مومنہ، سنیہ، صحیح العقیدہ عورت تجھے پسند آئے اس سے نکاح کرو۔ یہ قرآن نے کہا۔ اب ذرا سنیں حدیث میں آقا نے کیا فرمایا؟ قرآن نے تو کیا کہا؟ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ جو بھی عورتیں تجھے پسند آئے، مومنہ ہو، سنیہ، صحیح العقیدہ ہو، اس سے تم نکاح کر لو۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔